ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے ذہنی سکون کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل بہت کم ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر ذہنی سکون نہیں تو آپ پرسکون لائف نہیں گزار سکتے۔ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ اگر عورت کسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے تو وہ گھر کا کام، گھر میں رہنے والے لوگوں کا خیال اچھے سے نہیں رکھ سکتی، اور اگر مرد کسی مینٹلی ٹارچر کا شکار ہے تو بھی پورا گھر ڈسٹرب ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنا سکون خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جب پتہ چلتا ہے تب بات بہت آگے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ نے ذہنی سکون حاصل کرنا ہے اور خود کو اپنی لائف سے مطمئن رکھنا ہے تو یہ 6 چیزیں آج ہی اپنے دماغ سے نکال دیں۔ ان کو اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی جگہ نہ دیں، ورنہ آپ پوری زندگی مینٹلی ڈسٹربنس اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا شکار رہیں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں مارننگ سے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی فل ڈے کی روٹین شیئر کروں گی، اور اگر آپ کسی بھی ذہنی اذیت کا شکار ہیں، چاہتی ہیں کہ آپ ایک پرسکون اور خوبصورت لائف گزاریں، تو آج ہی یہ 6 چیزیں اپنی زندگی سے سکپ کر دیں۔ سب سے پہلے دوسروں کو خوش کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ میں نے سب کو خوش کرنا ہے تو یہ کام ایک نہ ایک دن آپ کے لیے وہ سکون برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کریں، مگر ہر وقت یہ کوشش کرتے رہنا کہ سب مجھ سے خوش رہیں گے تو یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ کتنی ہی ایفرٹ کر لیں گی اور کب تک؟ کیا آپ کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں؟ آخر کب تک آپ دوسروں کے چہروں کی مسکراہٹ بن کر سکون محسوس کریں گی؟ دوسروں کو خوش کرتے رہنا ایک دھوکہ ہے۔ یہاں سبھی آپ سے خوش نہیں رہ سکتے۔ ایک کو مناؤ تو دوسرا ناراض، دوسرے کو مناؤ گے تو پہلا ناراض، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ جینا ہی دوسروں کے لیے شروع کر دیں گے، خود کو اگنور کرنے لگیں گے، اور یہ چیز آپ کا سکون برباد کر دے گی، کیونکہ جو انسان دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے وہ کبھی خود خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی سے زندگی گزارے، اس کے فیصلوں پر سر جھکائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ذہنی اذیت سے بچنا ہے، اس سے لوگ آپ سے ناراض ضرور ہوں گے، مگر آپ مطمئن رہنے لگیں گے، اور ایسا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ہمت لانا ہوگی۔ لوگوں کے ساتھ مخلص ضرور رہیں، لیکن کسی کے لیے اپنی ذات کی نفی نہ کریں، اور نہ ہی کسی کو اپنی باؤنڈریز کراس کرنے کی اجازت دیں۔ ہر کام اپنے لیے کریں، کوئی خوش ہے تو ٹھیک، نہیں تو پرواہ نہ کریں، تبھی آپ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 2، زیادہ سوچنا۔ اگر آپ کو یہ عادت ہے کہ ہر وقت آپ کسی نہ کسی چیز کے لیے پریشان ہیں اور ہر چیز کو لے کر زیادہ سے زیادہ سوچتے رہتے ہیں اور ٹینشن لیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے۔ ہماری لائف میں اوور تھنکنگ بہت عام ہو چکی ہے۔ ہم ہر بات کو لے کر سوچتے ہیں، ہر کسی دوسرے بندے کے رویے کو لے کر سوچتے ہیں، اور کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوچنا ضرور چاہیے، لیکن اوور تھنکنگ یعنی کہ ضرورت سے زیادہ سوچنا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ ایسے معاملات جو ہمارے بس میں نہیں اور ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں، کیونکہ آپ کے پریشان ہونے اور سوچنے سے کچھ بھی بدلنے والا تو نہیں۔ اگر سوچنے سے کچھ بدل سکتا ہے تو آپ 2 گھنٹے سوچیں، 3 گھنٹے سوچیں، یا پھر سارا دن سوچتے رہیں، لیکن اگر سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ صرف اور صرف آپ کا سر درد ہے اور کچھ نہیں۔ اور ہمیشہ ان کاموں کے بارے میں سوچیں جو فیوچر میں آپ کو فائدہ دیں، اور ایسی چیزوں کو لے کر سوچنا جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کا ٹائم ویسٹ ہے اور آپ کی خود کی انرجی کو ضائع کرنا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنا۔ یہ پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور یہ آپ کی ذہنی اذیت بن جاتا ہے آہستہ آہستہ، کہ آپ ہر وقت دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے، ان کی لائف میں صرف اور صرف نیگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے، اور وہ کسی بھی ایسے شخص کے پاس بیٹھ جائیں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں، وہ اس میں سے وہ نقص ہی نکالتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہر بات میں یہی کہتے رہنا کہ اس میں فلاں برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، وہ
ایسا انسان کبھی بھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھا جائے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے اگنور کرنا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس چیز کو لے کر آپ ایشو بنائیں کہ فلاں بندے میں یہ برائی ہے اور ہر وقت جو ہے نا اس کے لیے نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے رہیں۔ ایسے لوگ اپنے رشتہ داروں اور آس پاس کے لوگ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان سے اپنے تعلقات بھی خراب کر لیتے ہیں، اور وہ انسان جو کہ سچ بات بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہو وہ بھی آپ کو جھوٹ لگنے لگتی ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں اتنی بھر جاتی ہے کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اپنی ویلیو کو سمجھنا ہے۔ اپنی لائف پر فوکس کریں، اپنا ٹائم دوسروں کے لیے مت برباد کریں۔ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس کو جج کرنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھیں، اس کی کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ جب آپ کسی کی برائیوں کی بجائے اس کی اچھائیوں پر غور کرنے لگیں گے، اس دن آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ نمبر 4، کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ اچھا، یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ ایک بن چکی ہے نا مثال کہ زندگی کا یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے لوگ۔ تو ہم لوگ جو ہے نا کچھ بھی کرنے سے پہلے نا دوسروں کے بارے میں پہلے لازمی سوچتے ہیں کہ اچھا میں فلاں کام کروں گی تو میرے جو رشتہ دار ہیں یا پھر جو لوگ ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے، کیا باتیں کریں گے۔ یہ ہم لوگ جو ہے نا بہت چیز سوچنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، اگر ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی کریں گے نا تو یقین کریں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، وہ کرتے رہیں گے، اور جتنا ان کا دل کرے گا، جہاں تک جس حد تک دل کرے گا وہ کریں گے ہی کریں گے، اور وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے دوسروں کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا اور کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ فلاں جو ہے میرے بارے میں کیا کہے گا، تو یہ جو ہے نا آپ کو چیز کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے، سکسیزفل ہونا ہے، تو لوگوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اس چیز کو آپ کو جو ہے نا بالکل بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کو۔ بس آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لینی ہے کہ کوئی بھی میرے بارے میں کیا کہتا ہے، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو باتیں کرنے والے جو ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نا آپ کو دیکھتے بھی رہیں گے، اور باتیں تو جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ وہ تو ظاہری سی بات ہے، ان کا کام ہے لوگوں کا جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ تو آپ نے یہ چیز جو ہے نا وہ اگنور کر کے آگے چلنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے بچائیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، تو آپ نے لوگوں کی جو ہے نا باتوں کو اپنے دل پر نہیں لینا۔ وہ آپ کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آپ ان کو کہنے دیں، آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ نمبر 5، دوسروں کو بدلنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ اپنی نیچر کو چینج کر لے، یا پھر اگر آپ اس کو کسی نہ کسی بات پر ٹوکتے رہیں، یا پھر آپ یہ چاہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے، تو یہ سراسر جو چیز ہے نا وہ غلط ہے۔ آپ ہمیشہ جو ہے نا اس چیز سے ذہنی اذیت کا شکار رہیں گے، کیونکہ دوسرا انسان بے شک اپنی عادتیں بدل لے، اپنے آپ کو جتنا مرضی بدل لے، لیکن وہ فطرتاً جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ ایسی چیزیں آپ کو ذہنی اذیت پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ کسی کی لائف کیسی ہے، کوئی کیسا کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں، کسی کی لائف میں انٹرفیئر مت کریں۔ کسی کے اچھے کے لیے آپ اس کو ایک بار سمجھائیں، ایک بار منع کریں، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کی لائف جو ہے وہ گزارنے دیں۔ کسی کو سدھارنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بحث کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور وہ کسی قسم کی بحث میں بھی ہارنا پسند نہیں کرتے۔ اگر تو وہ کسی کی بات کو سننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے بحث کرنے کی بھی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کو اگنور کریں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے، کیونکہ کوئی دوسرا اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی ذہنی اذیت سے بچ سکیں تو آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے چینج کریں، خاموش رہنا سیکھیں اور اگنور کرنا سیکھیں۔ نمبر 6، شکوے شکایت کرنا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کسی نہ قسم کے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت کمپلین کرنا، ہر وقت غصے میں رہنا، اپنی مشکلات کے بارے میں سوچتے رہنا آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ جب تک آپ اپنے رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے، آپ ذہنی اذیت میں رہتے ہیں۔
کچھ لوگ ہر چیز دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کام جو ہے وہ دوسروں کی وجہ سے ہوا، فلاں کام خراب ہوا تو دوسرے کی وجہ سے ہوا، یہ کام ٹھیک ہوا تو یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ تو آپ ایسے بلیم کر کے جو ہے نا وہ دوسروں پر بات تو ڈال دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ خود بھی اندر سے مطمئن نہیں ہوتے اپنے لیے، اس لیے دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں اور اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی کام غلط ہو بھی جاتا ہے تو یہی سوچیں کہ شاید یہ میری ہی کوئی غلطی کی وجہ سے ہوا، یا پھر میں نے کوئی ایسا کچھ مجھ سے ہی غلط ہوا جس کی وجہ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہو پایا، یا پھر فلاں نقصان جو ہے وہ شاید میرے ہی کسی غلط کام یا کسی غلط فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ نا انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ جلدی اپنے اوپر کوئی بات آنے نہیں دیتا، اور میں کہتی ہوں کہ جو کوئی اس چیز کو مان لیتا ہے نا کہ ہاں اگر کوئی کام خراب ہوا ہے تو وہ میرے ہاتھوں سے ہی ہوا ہے، یا پھر میں ہی اس کی وجہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی اس چیز کو سمجھ لے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ شکوے شکایتیں جو ہیں وہ کرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ شاید اگر یہ کوئی کام خراب ہوا ہے تو میری ہی وجہ سے نہ ہوا ہو، جس سے یہ ہے کہ آپ بھی ذہنی اذیت سے بچ سکتے ہیں، دوسرا بندہ بھی جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر ہونے سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی ذہنی اذیت سے بچنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے شکوے شکایتیں کم کریں، اور اپنے مسئلے کا حل زیادہ سے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ آپ جتنا ٹائم کسی کے ساتھ شکوے شکایتیں کرنے میں لگائیں یا پھر اپنے آپ کو غصہ دلائیں، تو کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داریوں کو خود پورا کریں۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، جو میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔